من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله الله
اللہ 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 یا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 یا اللہ میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ مور چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ختم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لوگوں نے رسول کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں, اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں
اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کھلے گی تو حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے ہمیشہ سارے فرشتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر بھر میں ایک بار دربار کی حاضری کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا، ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو 70,000 فرشتے نکلیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائیں گے، کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس دن کی ڈیوٹی والے فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جھرمٹ میں لے کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے دھلا کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت کے بخشش میں اس بات کی طرف اشارت کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبح و شام مسلسل 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسین زلفوں اور چہرہ انور کی آٹھوں پہر تعریف و توصیف کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو یقیناً ماہ رمضان آنے والا ہے اور بہت سارے عاشقان رسول کی خواہش ہوتی ہے ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، چاہے بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ سبحان اللہ۔ اور عاصی کو تو معصوموں کو تو عمر میں بس ایک بار عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے ایک مشتمل 413 صفحہ پر مشتمل کتاب عیون الحکایات کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 308 پر ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا، ایک عربی عرب کے دیہات کا رہنے والا آیا اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں پارہ 5 سورہ نساء کی میں یہ آیت موجود ہے کہ اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر اشعار جاری تھے اور وہ عربی کے اندر اشعار پڑھ رہا تھا کہ اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، خوشبودار ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، جس میں پاک دامنی، سخاوت اور عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اشک بار آنکھوں سے وہاں رخصت ہو گیا۔
حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عربی، اس سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ پاک نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اس ایمان افروز واقعے اور غلامان مصطفیٰ کی بارگاہ رسالت میں شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے حاضری کو اس آیت قرآنی کی روشنی میں کتنے پیارے انداز سے آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بر کی ہے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت میں ہمارے سامنے آئی ایک عربی دیہاتی شخص، اس کی گریہ زاری کرنا، اس کا رونا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں تڑپنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنسو بہانا، اور غلاموں کے حال سے خبردار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے آج بھی مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج بھی گناہ گاروں کو دامن رحمت میں چھپا لیا جاتا ہے، آج بھی بے سہاروں کی بگڑیاں بنتی ہیں، آج بھی غم کی ماروں کی غمخواری کی جاتی ہے، آج بھی خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ دنیا میں آج بہت ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے پاس بڑی دولت ہوگی، جن کے پاس بڑے عہدے ہوں گے، دنیا کے بے شمار ممالک کی سیر کی ہوگی، مگر در مصطفیٰ کی حاضری مرکز عقیدت اور دنیا کے اربوں مسلمانوں کا مرکز عقیدت مدینہ منورہ اور اس کے حسین و دلکش مقامات کی زیارت سے محروم ہوں گے، جبکہ دوسری طرف وہ عاشقان رسول ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس نہ مال ہے نہ جانے کا کرایہ ہے، مگر زیارت مدینہ کے لیے ان کا رونا، ان کی سچی طلب، ان کی مسلسل دعائیں، ان کی مخلصانہ کوششیں رنگ لاتی ہیں، اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، اور بالخصوص انہیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے، سبز گنبد کی زیارت کا جام پینا نصیب ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، سبحان اللہ، ایسا بابرکت اور باعظمت والا مقام ہے، ایسا محترم مقام ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مدینہ طیبہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بے شمار یادیں موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایسا دلی سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی اور شہر اور خوبصورت مقام پہ نہیں ملتا۔ لہٰذا اگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں راہ مدینہ نصیب ہو جائے، سفر مدینہ نصیب ہو جائے، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں سب سے پہلے خوشخبری ملنے پر 2 شکرانے کے نفل ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ مجھے میرے آقا نے بلایا، مکرم ہو گیا، اور پھر میں مدینے چلا، سبحان اللہ، اور پھر شکر کرے، اور پھر شکر کرتے ہوئے آداب سیکھے۔ یقیناً دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر عمرے کا طریقہ الحمدللہ مجلس حج عمرہ کے تحت سکھایا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں اس کی تربیتی اجتماع ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، الحمدللہ آپ کو ویڈیو کی صورت میں اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ویب پیج پر چلے جائیں، وہاں بھی الحمدللہ تربیت موجود ہے۔ دارالفتاح علیہ سنت کے پیج پہ چلے جائیں، وہاں بھی تربیت موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پہ چلے جائیں، وہاں رفیق الحرمین موجود ہے، رفیق المعتمرین موجود ہے، اور سبحان اللہ عاشقان رسول کی 130 حکایات، سبحان اللہ، اس میں مدینہ منورہ کی زیارتوں کا بیان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے، ہمیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انشاءاللہ آج ہفتہ ہے،
اور مدنی مذاکرہ آج بھی رات کو انشاءاللہ الکریم کم و بیش 8:30 بجے شروع ہو جائے گا. وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت سوالات کے جوابات دیں گے. اور اگر واقعی کوئی چاہتا ہے کہ مدینے کی محبت اور مدینے والے کی محبت مجھے مل جائے تو آج دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں. آ جائیں, مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. لائیو ٹی وی چینل پر امیر اہل سنت رات جلوہ فرما ہوں گے. ایوری سیٹرڈے امیر اہل سنت موجود ہوتے ہیں ہر ہفتے کو رات کو, اور پورا ماہ رمضان 2 مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ. ایک عصر کے بعد اور عشاء کے بعد بات ہوگی مدینے کی, بات ہوگی مدینے والے کی, اور گفتگو ہوگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی. اور دعوت اسلامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عام کر رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں مگر بعض اوقات تھک جاتے ہیں, مگر بعض اوقات اک جاتے ہیں. دنیا دیا سفراتوں بندہ تھک بھی تے جاندا ہے نالے اک بھی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. جب رہبر ہو, رہنما ہو, گائیڈنس موجود ہو, شوق موجود ہو, موٹیویشن موجود ہو, اور سبحان اللہ دعوت اسلامی کے نعت کلیکشن سے بہترین خوش الہان نعت خانوں کی آواز میں نعتیں موجود ہوں, تو پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی پیش نظر ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شخص ارادتاً میری زیارت کو آیا وہ قیامت کے دن میری حفاظت میں رہے گا, اور جو شخص مدینے میں رہائش اختیار کرے گا اور مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا. اور جو شخص حرمین یعنی مکے مدینے میں کسی ایک میں مرے گا, اللہ پاک اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے کاش کہ راہ مدینہ کا سفر نصیب ہو جائے, تو پھر راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب کرے. کوئی پریشانی آ جائے, مکے مدینے میں کوئی ہمارے خلاف مزاج بات ہو جائے تو اس پر صبر کریں. آسمانی آفت آ جائے, بارش آ جائے, سیلاب آ جائے, صبر کریں. اور بے صبری سے آہو بکا کرنا, الجھنا, بدلہ لینا, شکوہ کرنا, دوسروں سے لڑنا, اپنے رفقا سے لڑنا, یہ تو محرومی کا سبب بن سکتا ہے. اور یوں ہی جتنا عرصہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں گزارے تو کوشش کرے کہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے. مالکیوں کے امام حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق مدینہ ہیں, عاشق رسول ہیں, بہت مدینہ منورہ کا ادب کرنے والے تھے. آپ مدینے میں رہنے کے باوجود قضاء حاجت کے لیے حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور حرم کی حدود سے باہر جا کر اپنی طبی حاجات سے فارغ ہو جاتے. اللہ اکبر. اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے سیدنا امام مالک, امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندے دیکھے. ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے. میں نے عرض کیا, یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. میں نے عرض کیا, ایک گھوڑا اپنے لیے رکھ لیجئے. فرمایا, مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں. تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک ہمیں ادب نصیب فرمائے, اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بچائے, مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. رمضان ہے, کئی عاشقان رسول رمضان میں مدینہ جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ, کتنی عظمتوں والا, برکتوں والا, رفعتوں والا مقام ہے. سبحان اللہ. جس کی زیارت کریں تو شفاعت کی خیرات ملیں, وہی رہیں تو برکتیں ملیں, اور اگر وہی دم نکل جائے تو شفاعت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کرے کہ مدینے کا سفر نصیب ہو جائے. اس سے پہلے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ عاشقان رسول دعا کرتے ہیں. جمعرات کا اجتماع ہو, دعوت اسلامی والے مدینے کی دعا کرتے ہیں. ہفتے کا مدنی مذاکرہ ہو, دعوت اسلامی والے دعا کرتے ہیں. اور ابھی ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اللہ پاک صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے. پاکستان میں 29 مقامات پر دعوت اسلامی کے ساتھ ایک ماہ کا اعتکاف ہوگا. اس میں انشاءاللہ روزانہ افطار اجتماعات ہوں گے, مدنی چینل پر امیر سنت ہوں گے, مختلف مقامات پر عاشقان رسول ہوں گے,
روزانہ افطار کے وقت دعا افطار ہوگی، اور سبحان اللہ اس میں ہوں گے آنسو، اس میں ہوں گی سسکیاں، اس میں ہوں گی ہچکیاں، اور ہوگی یاد مدینہ، دعائیں ہوں گی مدینے کی۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ 1 مہینے کا اعتکاف کریں۔ اگر کسی وجہ سے 1 مہینے کا اعتکاف نہ کر سکیں تو روز مرکز میں آ جائیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آخری 10 دن کا اعتکاف کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، اور سنتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہوں نے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خار اب یا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ چاہتا ہے، بلاوا آئے گا کب یا الہی، بلاوا آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی سبب یا الہی، گناہوں سے عطار کو دے معافی، گناہوں سے عطار کو دے معافی، کرم ہو نہ کرنا غضب یا الہی، کرم ہو نہ کرنا غضب یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا دے،
آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، وباؤں، نظر بد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان یہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں موجود ہیں سارے بخشے جائیں۔ یا اللہ جو عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے دعاؤں میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جن کو ہم گھروں پہ چھوڑائے مولا ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک بے سبب بخش دے، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، طالب مغفرت ہوں یا طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش حیدر کا واسطہ یا یا اللہ اے مولا کسی گناہ پہ پرسش نہ فرمانا، یا اللہ بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما دے۔ کسی نعمت پہ پرسش نہ فرمانا، مولا بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک یا اللہ ہمیں بخش دے۔ یا اللہ پاک اے مولا ہماری آنکھوں کے، ہاتھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھ پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ کبھی ہماری نماز قضا نہ ہو، ہمیں پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اے مالک و مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ یا اللہ پاک جن کے گھر میں جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں، یا اللہ جن کے روٹھے ہیں مان جائیں، جن کے ٹوٹے ہیں یا اللہ مل جائیں۔ اے مالک و مولا جن کے مریض ہسپتالوں میں ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کے مولا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مغفرت کا سامان بنا۔ یا اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما، مولا اپنے پیارے محبوب کا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ مدینہ منورہ کی زندگی عطا فرما، مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا اللہ ہمارا بھی حاضری کو دل کرتا ہے، ہم بھی مدینے آنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کو اپنے حال کی، اپنے دل کی باتیں سنانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مدینے کا سفر آسان کر دے، یا اللہ ہمیں نصیب کر دے، بار بار نصیب کر دے۔ اے مالک و مولا جتنے مدینے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ یا اللہ پاک تیرے محبوب کی سچی محبت مل جائے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کا جذبہ مل جائے۔ یا اللہ ماہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھنا، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ یا اللہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن، فرض روزے، تراویح، مولا ذکر اذکار، عبادات، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، ان کے مددگار پیدا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لاہور کے عاشقان رسول کے لیے افطار کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار فرما لیں۔ لاہور کے عاشقان رسول کے لیے روزہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، آپ روزہ افطار فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔